طاہر صاحب اگر ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں بلیغ الرحمان صاحب، کیونکہ میرا خیال ہے ابھی سے 1.5-2 گھنٹے میں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے، اس معاملے میں بہت اعلیٰ سطح پہ مشاورت اور رابطے ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا۔ اگر وہ ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں، بگ اف اگر کر دیتے ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ وقتی طور پر، عارضی طور پر صوبے میں گورنر راج لگایا جائے گا جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہو؟ دیکھیں، اس پہ بھی مشاورت نہیں ہوئی، اور مشاورت ہوگی تو ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔ فی الحال تو یہی ہے کہ ایک جو ایکشن ہے یا ان ایکشن کہہ لیں کہ ایک وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں ہے، اس کا ایک نیچرل اور لیگل کانسیکوینس ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی ہوگا۔ وہ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا ایک فریش انتخاب کال کیا جاتا ہے، قانون یہی کہتا ہے، اور اسمبلی سیشن میں ہو، پروروگ بھی نہ ہو، تو اس دوران کیا امر مانے ہیں۔ اور دیکھیے، قانون، آئین، رولز آپ سارے پڑھیں، ہر چیز بالکل کلیئر ہے، اور میں داد دیتا ہوں گورنر پنجاب یہ عمر چیمہ کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بھی غیر آئینی یا ان کی آپ مجھے سٹیٹمنٹ کوئی دکھا دیں انہوں نے دی ہو، وہ بالکل آئین اور قانون کے پابند ہیں، آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا سوابدیدی اختیار بھی آئین اور قانون کے مطابق اس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پورا میرے پاس، میں بلکہ آپ کو بھیج بھی دوں گا، میں ایک باقاعدہ ایک پراپر ہمارے پاس ڈرافٹ موجود ہے یا مراسلہ ہے جس میں لکھا ہے کہ منظور بٹو کیس اور اس کیس میں کیا فرق ہے، اور فرق بہت سارے ہیں۔ اور دیکھیے، اسپیکر کی رولنگ بھی میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسپیکر نے ایک رولنگ دی کل۔ اسپیکر کی رولنگ آئین کی کسی شک پہ جو رولز آف بزنس یا طریقہ کار کے اوپر ہو، وہ صرف پوائنٹ آف آرڈر پہ دی جا سکتی ہے۔ اسپیکر اپنے چیمبر میں یا گھر بیٹھے ہوئے ایسی رولنگ نہیں دے سکتا جو اسمبلی کا طریقہ کار ہے اس کو اور آئین کو ملا کر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہو۔ تو اس لیے اسپیکر کی رولنگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ پوائنٹ آف آرڈر تو ریز ہی نہیں ہوا، وہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہونا تھا، اور طریقہ کار کو چیلنج کیا جانا تھا کہ آئین پاکستان کے تحت یہ جو طریقہ کار ہے یا ضابطہ ہے، اس پہ آپ رولنگ دے دیں۔ ایک اور بتا دیں پھر میں باقی مہمانوں سے بھی آپ نے جو آپ کا جو رائے ہے، آپ کی جو رائے ہے اس پہ میں اپنے باقی مہمانوں سے بھی چاہوں گا اوپینین ہوں، لیکن ایک مجھے چیز پہلے بتا دیں، اگر پرویز الہی ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنا ہو، تو آپ کے اپنے پاس کتنے اراکین کی حمایت حاصل ہے؟ اینی نمبر؟ دیکھیں، میں نمبر تو ڈسکلوز نہیں کروں گا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں بہت سارے گروپس میں بٹ گئی ہے، کیونکہ عمران خان کی جو ضد ہے، انا ہے، وہ اس ضد اور انا کے تحت اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کے اوپر سے ایم پی اے کا ٹیگ نہیں ہٹوانا چاہتے، وہ گروپوں میں بٹ کے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا جو لیڈر ہے اس نے پہلے نیشنل اسمبلی سے ہمیں فارغ کروایا، اب وہ پنجاب اسمبلی سے فارغ کروانا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ترلے منت کر رہے ہیں فون کر کر کے، وہ کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ اس اسمبلی کو بچا لیں۔ یہ تو پتہ نہیں کس ذہن کا آدمی ہے، یہ تباہی بربادی چاہتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتا ہے۔ ہم اس اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے۔ بلائیں نا، میں فواد چودھری صاحب کو کہتا ہوں کل بلائیں اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، دیکھ لیتے کتنے لوگ آتے ہیں جو اپنے منہ سے 187 کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، تو آپ دیکھ لیجیے وہ خود کتنے پانی میں ہوں گے۔ فواد چودھری کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ 191 ہماری تعداد ہے۔